اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں کرمینالوجی اینڈ قرآنک سائنس۔ یہ دوسرا لیکچر ہے۔ الحمدللہ ہم بات کر رہے تھے قتل کی۔ قرآن پاک میں 129 دفعہ اللہ نے قتل کا ذکر کیا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو لیکچر ختم کیا اس میں انبیاء کے قتل کا ذکر تھا کہ لوگ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 2 نمبر آیت، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے، اچھے مال کو برے مال سے، اور مت ہڑپ کرو ان کے مال، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ آپ یتیموں کا مال کھا جائیں یا ان کو برے مال سے بدل دیں۔ نمبر 10، بے شک وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال نہ حق، وہ تو بس بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، ان قریب جا پڑیں گے بھڑکتی آگ میں۔ النساء یہ 4 سورت کی وراثت کے بارے میں احکامات ہیں، آیت 7 سے 12۔ ان کا میں تفصیل سے وراثت میں ذکر کروں گا جب میں وراثت انہیریٹنس کے بارے میں لیکچر کروں گا۔ فی الحال میں آیت کوٹ کر رہا ہوں، آیتیں کہ 7 سے 12 تک ذکر ہے۔ پھر 13ویں آیت میں اللہ نے فرمایا یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سدا رہیں گے ایسے لوگ ان میں، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ 14 نمبر، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور حد سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا اور ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب۔ اب اگلا چیپٹر ہے بدکاری، فحاشی، جیسے جرائم، لواطت، ہومو سیکچولیٹی کا، کہ یہ بھی بہت بڑے کرائم ہیں اللہ کی نظر میں۔ سورہ نساء کی 15 نمبر آیت میں فرمایا اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا، یعنی فحاشی، فحش چیزوں کا، تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 اپنوں میں سے، پھر اگر گواہی دے دیں وہ تو قید کرو ان کو گھروں میں، ان عورتوں کو، حتیٰ کہ آ جائے انہیں موت یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنائے۔ اچھا، یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یا بر صغیر میں، ہندوؤں میں بھی، انڈیا میں بھی یہ ایک کلچر ہے کہ غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا مرد کو بھی، اور صرف اتنی سی بات پہ قتل نہیں کر دیا جاتا کہ انہوں نے آنکھوں دیکھا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے سنا، کسی نے دوست نے آ کے بتایا ہوئے تیری بہن فلانے کے ساتھ میں نے دیکھی ہے، پٹھا کام کر رہی تھی، پکڑی جاتی ہے، تو اس کو وہ غیرت کے نام پہ قتل کا نام دیتے ہیں، اور اس قتل میں تھانے بھی انوالو ہوتے ہیں، ان کو بڑی کم سزا ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بدکاری کوئی کریں، زنا یا فحاشی کریں تمہاری عورتیں، تم سنو، تمہیں پتہ چلے، تو تم 4 گواہ، اللہ نے دیکھیں 1 2 نہیں کہا، عام طور پہ ہمارے پینل کوڈ میں، عدالتی نظام میں، ایک ہی گواہ آگے بتا دیتا جی ہاں میں نے دیکھا تھا یہ قتل ہوا۔ اب اللہ نے اتنی رعایت برتی ہے کہ کہا ہے کہ 4 گواہ کم از کم لاؤ اپنوں میں سے، اور وہ بھی اپنوں میں سے، مرد ہوں یا عورت، اپنوں میں سے، کوئی غیر نہیں۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں کہ 4 لوگ، جو کہ بہت مشکل ہے اکٹھا کرنا، کہ جی ہاں ہم نے واقعی اس عورت کو بدکاری کرتے دیکھا، یہی نہیں، پھر فرمایا تو اب ان کی سزا کیا، 2 نہیں دیں گے، تم گھروں میں قید کر دو۔
کہیں ذکر نہیں ہے ان کو قتل کرو، ان کو ساتھ سختی کرو، ان کو ٹارچر کرو، ان کے گھروں میں قید کر دو. تو اس کے بعد دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ ان کو وہیں موت آ جائے، اور یا یہ کہ تم، یا اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. تو یہ غیرت کے نام پہ جو کہیں ہندوستان میں سندھ میں اس کا نام ہے، سندھ میں اور نام ہے اس کا، اور سرحد میں اس کا اور نام ہے، جس میں بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، کارا کاری. سندھ میں کارا کاری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ دیکھنے میں آیا کہ کئی جو انفلوئنشل لوگ ہیں، سردار ٹائپ لوگ ہیں، وہ بھی یہ حرکت جان بوجھ کے کرتے ہیں. حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، حقیقت میں کوئی لڑکی نے بچی نے بدکاری نہیں کی ہوتی، لیکن اس کو مارنا ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، سیاسی وجہ سے، یہ ذاتی وجہ سے، یہ ذاتی شہوت کی وجہ سے، تو ان کو مار دیتے ہیں اور الزام دوسرے پہ لگا دیتے ہیں. تو اس کو کارا کاری کہتے ہیں. تو صوبہ سرحد کے پی کے جس کو کہتے ہیں خیبر پختونخوا، اس میں بھی اس کا کوئی نام ہے، وہاں پہ بھی مار دیتے ہیں لوگ پٹھان. یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے جس پہ یہ عمل کرتے ہیں؟ کب اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ تم اس کو قتل کر دو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر شبہ ہو 4 گواہ لاؤ. کہاں سے 4 کا اکٹھے ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ رائے دے رہا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو. یہی 16 نمبر سورہ نساء 4 نمبر کی آیت ہے. اور جو مرد تم میں سے بدکاری کریں یا لواطت کریں تو اذیت دو ان کو. اچھا، ان کو بھی نہیں مارنا جانتے، ان کو ٹارچر کرو، مارو پیٹو، پھر اگر توبہ کر لیں دونوں جنہوں نے حرکت کی ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. کہیں ذکر نہیں ہے کہ کوئی بدکاری کر دو اس کو قتل کر دو. اچھا، ایک اور بہت بڑی یہاں پہ کنفیوژن، مس انڈرسٹینڈنگ ختم کرنا بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رجم جو ہے پتھر مارنا قرآن میں ہے. بالکل نہیں ہے، قرآن میں ایک لفظ رجم کا نہیں ہے. کوڑے مارنے کا حکم ہے، 80 100 وغیرہ مطلب ذکر کوڑے مارنے کا، پتھر مارنے کا حکم نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل تورات میں تھی یہ سزا. کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک عورت یہودی تھی، اور قرآن نے اللہ نے قرآن میں کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تم ان کی تورات شریعت کے مطابق فیصلہ کرو. تو کیونکہ اس میں رجم کی سزا تھی تورات میں، تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس عورت کو جو یہودی تھی رجم کی سزا دی. That's it. قرآن میں نہیں ہے. اللہ کے نبی کیسے وہ کام کر سکتے ہیں جو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا قرآن میں، اور پھر انسانی موت کا مسئلہ ہو. سورہ نساء 4 نمبر چل رہی ہے، 25 نمبر آیت کا جز ہے. اور پھر جب نکاح میں آنے کے بعد جو تمہاری کنیزیں ہیں، نکاح ان کا ہو گیا، اب پھر اب بدکاری کریں تو ان کے لیے سزا آدھی ہے آزاد عورتوں کے لیے، یعنی کنیزوں کو رعایت دی جا رہی ہے. اگلی آیت ہے 28 نمبر، اے ایمان والو، یہ رشوت کا ذکر ہے، رشوت کرائم ہے. اے ایمان والو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو. یہاں پہ مطلب حکم ہوا ہے کہ ناجائز مال جو کھاتے ہو تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی. سورہ نساء کی آگے 28ویں آیت چل رہی ہے، اور جو کوئی کرے گا ایسے کام زیادتی اور ظلم کے تو ان قریب ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے. اور یہ آسان ہے اللہ کے لیے. سورہ نساء چل رہی ہے 58، یہ رشوت کے بارے میں تھی. 58، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو سپرد کر دو امانتیں اہل امانت کو، اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یا بے ایمانی، ڈس آنیسٹی بھی جرم ہے، جو کہ آج کل ہمارے ملک میں حکمران کرتے ہیں. نواز شریف ہو گیا، یہ زرداری ہو گیا، یہ لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں ملک کے خزانے سے. تو
اللہ تعالیٰ نے خیانت کو بھی ایک جرم قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورہ نساء کی 92 آیت، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے روا کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے، یعنی ارادہ نہیں تھا، بس ہو گیا، تو وہ کیا، اس کی سزا ہے آزاد کرے ایک مومن غلام، اور خون بہا ادا کیا جائے مقتول کے وارثوں کو، خون بہا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں بطور صدقہ۔ پھر اگر ہو مقتول ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہو اور مقتول مومن ہو تو آزاد کرنا ہوگا ایک مومن غلام، اور اگر مقتول ہو ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو خون بہا ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو، اور آزاد کیا جائے ایک مومن غلام کو۔ پھر جس کو میسر نہ ہو، مطلب یہ مومن مطلب غلام کو آزاد کرنا، تو پھر وہ کیا کرے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے اور توبہ کرے اللہ سے، اور اللہ علیم حکیم ہے۔ اگلی آیت 93 نمبر 93، اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، اچھا پہلے تھا قتل مطلب غلطی سے قتل ہو گیا، بے احتیاطی سے قتل ہو گیا، بالکل ارادہ نیت نہیں تھی، اس کی سزا بتا دی۔ اب جو قتل کرے جان بوجھ کر یعنی عمدن قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، اور غضب ہوگا اللہ کا اس پر، لعنت ہوگی اس پر، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم۔ اچھا اس کو بھی مطلب جو جان بوجھ کے بھی کر دے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ اس کو قصاص دینا پڑے گا۔ اچھا سعودی عرب میں یہ قانون ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ مقتول کے ورثاء نے مقتول کو معاف نہیں کیا، تو اس کی گردن کاٹنے کے لیے اس کو چوک میں لایا گیا، تو جلاد نے تلوار اٹھا لی، تو ایک دم مقتول کے بیٹے کو پتہ نہیں کیا آیا، اس نے کہا روکو، وہ جلاد نے وہیں کی وہیں تلوار روک دی، اور وہ لڑکا آگے آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اسی وقت اس کو جو قتل ہونے والا تھا اس کو اٹھا کے بھیج دیا گیا۔ آگے سورہ نساء کی 135 نمبر آیت میں فرمایا، اے ایمان والو بنو علمبردار انصاف کے، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ یہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو یا والدین یا رشتہ داروں کے، خواہ ہو کوئی امیر یا غریب، بہرحال اللہ ہے تم سے زیادہ خیر خواہ ان کا، بس مت پیروی کرو خواہشات نفس کی عدل نہ کرنے میں، اور اگر گھما پھرا کر بات کرو گے یا گریز کرو گے تو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب اگلی بات آ گئی وٹنس، گواہی کسی کے بارے میں دینے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ گواہی تمہارے اگر اپنے خلاف بھی ہے تو صحیح گواہی دو، یا اپنے رشتہ دار والدین کے خلاف ہے تو پھر بھی گواہی سچی دو، کوئی امیر ہے یا غریب ہے پھر بھی اللہ کے لیے صحیح گواہی دو، اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ پھر سورہ مائدہ میں گواہی کے بارے میں فرمایا 8 نمبر آیت میں، اے ایمان والو قائم رہو تم اللہ کی خاطر گواہی دینے والے انصاف کی، اور نہ باعث بنے تمہارے لیے دشمنی کسی قوم کی کہ نہ تم انصاف کرو، یہی بات نہایت قریب ہے تقوی کے لحاظ سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی گواہی دینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ بنے ہو، چاہے تمہارا دشمن ہی ہو، اس کے لیے حق میں گواہی دیتے تو گواہی دو۔ تو جھوٹی گواہی دینا ایک بہت بڑا جرم ہے قرآن کی نظر میں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا میرے والد صاحب ابا جی کا۔ ابا جی ڈاکٹر بھی تھے لیکن دین سے بھی بڑا ان کا تعلق تھا، تو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ جہاں پہ ہمارا ہاسپٹل تھا اس کے سامنے ایک قتل ہو گیا، وہ ایک پٹھانوں کا بدماش ٹائپ ہوتے ہیں نا ٹپیکل، اس نے کسی کو چھریوں کے وار مار کے قتل کر دیا۔ ابا جی دیکھ رہے تھے، سینکڑوں لوگ دیکھ رہے تھے، تماشا جس پہ پولیس آ گئی۔ پولیس نے کہا کہ کس نے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، قتل ہوتے، کون ہے قاتل؟ کوئی نہیں بول رہا کیونکہ اس کی دہشت بڑی تھی۔
ابا جی نے کہا تھانے دار کو بلا کے ادھر آؤ میرے پاس، میں نے دیکھا ہے فلانے نے قتل کیا۔ ابا جی گواہی کافی تھی، فوراً جناب اس بندے کو گرفتار کیا گیا اور اس کو مقدمہ چلا، عمر قید ہو۔ اچھا جب وہ بندہ چھوٹ کے آیا تو ہمارے علاقے میں بہت، گوجرے میں بہت شور پڑا ہوا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں اس کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا، بدماش کا، میں چھوٹا سا تھا، کہ پتہ نہیں کیا نام تھا، کیڑا خان، وہ چھوٹ کے آ رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے گواہی دی ہے۔ تو لوگ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے چچا خالو وغیرہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب تسی مطلب نا چلے جاؤ کتنے، وہ آ گیا ہے، وہ آ رہا ہے جیل سے چھوٹ کے، تو وہ آتے ہی کچھ کرے گا۔ ابا جی بالکل نہیں ڈرے، ابا جی نے کہا میں نے اللہ کے لیے گواہی دی، قرآن نے کہا ہے مجھے کہ گواہی دو، تو میں نہیں گواہی چھپا سکتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابا جی خود بھی بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، بندوقیں رکھتے تھے۔ خیر وہ پٹھان آیا اور سینکڑوں لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ابا جی آرام سے بیٹھے، وہ آیا اور آ کے آتے ہی اس نے ابا جی کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے سے غلطی ہوئی، میں نے سزا بھگت لی، مجھے معاف کر دو، میرے لیے دعا کریں۔ تو مجھے واقعہ یاد آ گیا اپنے باپ کا، اپنے ابا جی کا، کہ سچ کے لیے، حق کے لیے گواہی دو، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔